اچھا، ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم REBC کو لے کے چل رہے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ بزنس کلب ہے، پاکستان بھر میں کام کر رہا ہے. تو اس سارے تجربے کے اندر جو آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کانفرنسز کرا رہے ہیں، نیٹ ورکنگ ایونٹس کروا رہے ہیں، لوگوں تک کانٹینٹ پہنچاتے ہیں، یہ سارے، اس سب کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ کام کر رہا ہے؟ جی بالکل کام کر رہا ہے. دیکھیں، ہم نے جتنی کانفرنسز کرائی ہیں، ہمارے کلب کا بنیادی جو مقصد ہے دیٹ از لرننگ اینڈ نیٹ ورکنگ. یہ پاکستان کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم سے پہلے جو بھی ممالک بہت زیادہ ترقی کر چکے ہوئے ہیں، جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، آج آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ دبئی میں چلے جائیں، آپ کو ملٹیپل ہنڈریڈ آف کلبز چل رہے ہوتے ہیں، جن کلبز کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ کوئی منتھلی میٹ اپ کراتا ہے، کوئی کوارٹرلی میٹ اپ کراتے ہیں. ان میٹ اپس میں کیا ہوتا ہے، سارے ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، انڈسٹری کے چیلنجز پر بات کی جاتی ہے، انڈسٹری کے اندر موجود اپرچونٹیز پہ بات کی جاتی ہے، لوگ نیٹ ورک کرتے ہیں، کاروبار بلڈ کرتے ہیں. دس از واٹ وی ہیو مینی ایگزامپلز کہ ہمارے ایونٹس میں آ کر لوگوں نے پریکٹیکلی بزنس جو ہے وہ گین کیا ہے. اور لرننگ کے حوالے سے تو الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے نا اب ہمارے ممبرز موجود ہیں جو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آئی تھنک اس کے پیچھے ہماری جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اس کو آپ تقسیم کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور جب آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے بزنس ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں بھی اضافہ کرتا ہے. سو آئی تھنک کہ ون ون سچویشن، میں نے تو ہر لحاظ سے اس کو آگے بڑھتے اور بہتر پرفارم کرتے دیکھا ہے. جیسے کوٹیشن بھی ہے، بڑی مشہور ہے، کہ جب دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو وہ اس کے بعد وہ نہیں رہتے جو اس سے پہلے تھے. سملرلی دیکھیں ہمارے، اب دیکھیں آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاص پیٹرن کے اوپر سوچ رہے ہیں، کچھ نئی اپروچ، کوئی نئی انوویشن، کچھ ایسی آپ کو موقع نہیں ملتا، آپ سارا دن اپنی ایک بزنس کے سرکل. تو یہاں پہ میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم انوویٹیو ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں مختلف اسپیکرز آتے ہیں، جیسے کوئی ٹیکنالوجی والے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کی نئی ٹیکنالوجیز، تو آپ کو ایک نیا پروسپیکٹیو مل جاتا ہے. بیسیکلی آپ جب اس کانفرنس یا اس جگہ میں آنے سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے پورے ایک مینٹل پیٹرن ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ سال میں ایک کانفرنس اٹینڈ کریں، وہ پورا سال آپ کو ایک انرجی دے کہ آپ کو ایک نئے آئیڈیاز کی طرف لے کے چلے. تو سملرلی دیکھیں ہم لوگ شاید اس چیز کو اتنا ایز اے پاکستانی نیشن اس لیول پہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سہیل، لیکن ابھی دیکھیں ہمیں 7-8 سال ہو گئے ہیں ابھی یہ اس سارے چیزوں کو چلاتے ہوئے. مجھے مطلب جو جسچر مارکیٹ دیتی ہے، جس طرح سے لوگ آ کے میرے سے بات کرتے ہیں، اور فرینکلی اسپیکنگ کہ اب رائٹ ناؤ پچھلے کچھ مہینوں سے مجھے اب بڑے بڑے شہر کے ڈیولپر اور بلڈر بھی رابطہ کرتے ہیں، اور وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ اچھے کوالٹی کے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے کہنے پہ آ جاتے ہیں وقت نکال کر، پوری کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے بھی دیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کریڈیبلٹی ملی ہے مارکیٹ میں، ایک تو جو ویلیو ہم نے ڈیلیور کی اس کو مارکیٹ جو ہے وہ ویلیو کر رہی ہے. بہت سارے لوگ ہمیں ہمارے دفتروں میں آ کے جو ہے نا وہ مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں. یہ ایز اے انسان آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی بہت بڑی ویلیو ہے، بٹ بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو ویلیو ہم نے لوگوں کو دی، آئی تھنک کہ لوگ اس کو مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو مجھ سے بہت زیادہ یہ سوال پوچھا گیا، اب نہیں وہ لوگ پوچھتے، تھوڑا ان کو سمجھ آ گیا کہ مطلب اس نے بھی کچھ چیزیں اچیو کر لی ہیں، لائک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مارکیٹ میں ایک جیسچر دی ہے، جو پوزیشننگ دی ہے، وہ اتنی یونیک ہے کہ جو اب ہمیں مارکیٹ کے بڑے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ الائن کر رہی ہے. اور بڑے سٹیک ہولڈرز اب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، پروجیکٹس ڈسکس کرتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں ہمارے سے مشورے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے نا کنسلٹنسی فریم ورک کے اندر بھی قدم رکھیں گے، اور اپنی مارکیٹ میں نئی کمپنیز بھی انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے ابھی سیمینارز کا، لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ آ گئی. تو آپ نے ابھی کنسلٹنسی کی بات کی، دیکھیں دنیا تو اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ گئی ہے
کہ آپ ہر کام کے ماسٹر نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخصوص اپنے اپنے کاموں کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو آپ نے جب وہ کام کرنا ہے تو آپ ان ایکسپرٹس کی رائے کو جب ساتھ شامل کرتے ہیں تو آپ ان کے سالوں کا تجربہ ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو ہماری انڈسٹری کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ بھی آہستہ آہستہ اب ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اب تو ہمیں لوگ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ اس میں ریئل اسٹیٹ کے کام میں ہماری کنسلٹنسی کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پروسیس سے گزر کے اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری کیا لمیٹیشنز ہیں, ہم کن چیزوں میں اچھے ہیں اور کن چیزوں میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے سہیل. اور دیکھیں مطلب اس طرح بھی لوگوں کو ہیلپ مل رہی ہے. اور ابھی رائٹ ناؤ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ایک نئی کانفرنس کی طرف جا رہے ہیں. اس ٹائم ملک کے اندر جو پولیٹیکل صورتحال ہے اور اس پولیٹیکل صورتحال کے جو سائیکلوجیکل امپیکٹس آ رہے ہیں لوگوں کے اوپر, ینگسٹر کے اوپر, اور جو اسٹرگلرز ہوتے ہیں جو ابھی نئے ہوتے ہیں 2-3 سال سے ہوتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اپنی مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بھی ہم یہ کیوں کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ آف کورس ہم اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے اور آگے جا کے ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم اپنا وقت کیسے استعمال کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کی سوسائٹی میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں, ایک پازیٹیو وائب کریٹ کرتے ہیں بائی آور کانفرنسز. لائک ہم اپنی جو نیکسٹ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از آن بلیو ان پاکستان. مطلب سیاسی حالات کیسے بھی ہوں, ہمیں لوگوں کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ہم کسی بھی صورت پاکستان کے اوپر جو بلیو ہے وہ اپنا خراب نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز اٹ از بیسڈ آن لا الہ الا اللہ. اگر ہم ان چیزوں پر قائم ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کو کوئی دشمن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم مقابلہ کریں گے. بٹ یہ جو موٹیویشن ہے اور یہ جو انسپائریشن ہے یہ ہماری اس کانفرنس میں آپ کو نظر آئے گی. ہم اس کے اندر ایسے بزنس لیڈرز کو بلائیں گے جو مثبت تھنکر ہوتے ہیں, جو پازیٹیولی اپنی زندگی کو ایک اچھے لیول پر لے کر گئے ہوتے ہیں. انہوں نے پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت سارے مشکلات چیلنجز سے نکلنے کے بعد ایک بڑے اچھے لیول پر انہوں نے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری ان باتوں کو. جب ہم ان کو ان کانفرنسز میں بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں. پاکستان کی جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کی لیڈرشپ ہے, جب الحمدللہ اب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو لوگ خوشی سے آتے ہیں اور سننے والے بھی لوگ آتے ہیں. سہیل میں سمجھتا ہوں کہ بزنس جو ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے, وہ آ رہا ہے, لیکن اصل میں جو ہمارا کام ہے وہ یہ کہ سوسائٹی میں پاکستان کی کمیونٹی میں ہم اپنا ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں. یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. دیکھیں اگر ہم بات کریں نا کہ آپ یہ کانفرنس بلیو ان پاکستان بڑا اچھا ہے, اس ٹائم کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے نا کہ ہمیں اس بلیو تو ہے ہمارا اس کنٹری میں, اس کو ایک دفعہ سے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. تو ینگسٹرز کی آپ نے بات کی, میں ینگسٹرز کے لیے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حالات پاکستان کے, آپ یقین مانیں کہ ہم نے یہاں پہ ٹائم گزارا ہے, بزنس کر رہے ہیں, یہ جو ایک بات ہے نازک موڑ, یہ کبھی نہیں ختم ہوتا. آپ نے یہ خبریں سنتے رہنا ہے, بس ایک کام کر لیں کہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں, اپنا سرکل وہ بنا لیں جو مسائل کو حل کرنے کی سوچتا ہے, جو ان چیزوں کی طرف جاتا ہے, جو فارورڈ تھنکنگ لوگ ہیں. یقین مانیں آپ کی اور کچھ ہو نہ ہو, ملک بدلے نہ بدلے, آپ کی لائف بدل جانی ہے, آپ کا پروسپیکٹیو بدل جانا ہے. جی سہیل ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں اگین ڈسکنیکٹ ود کلب, کہ آپ کچھ مطلب آپ اپنے ارد گرد جو 5-6 لوگ ہوتے ہیں جن سے روز آپ ملتے ہیں, یو آر پروڈکٹ آف دیٹ ریلیشن, کہ آپ کس طرح کے ریلیشن شپ میں بیٹھتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی ہے, اب جو لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, ہر وقت خبر نامے دیکھتے ہیں, رات یہ شام 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جو تماشا ہوتا ہے ہمارے یہاں میڈیا کے اوپر, اور آج کل تو دن رات یہی سب کچھ چل رہا ہے. اگر کوئی بندہ اسی میڈیا کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہے اور ایسے ہی لوگوں سے چپکا رہتا ہے جو یہی سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ ایک نیگیٹو اسپائرل کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ان کو ارد گرد اپرچونٹیز نظر ہی نہیں آتی ہیں. جبکہ سیکنڈلی دیکھیں انٹرپرینور کون ہوتا ہے, وہ پرابلم سالور ہوتا ہے. دیکھیں اس نے دیکھیں اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو انٹرپرینورز رائٹ انٹرپرینورز ہوتے ہیں, وہ جنگ کے اندر بھی نا اپنا کام ڈھونڈ لیتے ہیں, وہاں سے بھی پازیٹیوٹی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے تو کمپٹیشن کم ہوگا, تو یہاں پہ یہ کام شروع کرتے ہیں. اب مثال لے لیں, مطلب عراق, افغانستان, بہت بڑی بڑی کمپنیز بنی ہیں اس ٹربلڈ پیریڈ کے دوران, انہوں نے وہاں سے رستے نکالے ہیں اور فائدہ اٹھایا ان چیزوں کا.
تو سملرلی مطلب انٹرپرینور کو تو یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ یہ حالات کبھی بھی اس کو امپیکٹ نہیں کرتے. ویری رائٹ, بالکل ایسے ہی. آپ کورونا کو دیکھیں, کورونا کو ایک بڑی خوفناک چیز سمجھا جا رہا تھا, اور آف کورس وہ خوفناک تھی, اس نے بہت نقصان بھی پہنچایا انسانیت کو, بٹ سملرلی مطلب سیم ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ٹیک کمپنیاں جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی, ان کے ریونیوز ڈبل ٹرپل ہو گئے جو پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں دس از واٹ وی وانٹ ٹو گیو اے بلیو ٹو یگسٹر آف پاکستان, دیٹ بلیو ان پاکستان. یہ ان حالات کے اندر بھی آپ کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور ایسی بہت ساری چیزیں ارد گرد آپ کے موجود ہیں. آپ ان پہ غور کریں, ان چیزوں کو سامنے لائیں, ان پہ کام کریں. اینڈ دس از واٹ آئی تھنک کہ ہماری اس کانفرنس کے اندر انشاءاللہ جو لوگ بھی شامل ہوں گے دے ول فائنڈ اپرچونیٹیز ان دس ٹف ٹائم ایز ویل. تو اس کانفرنس پہ آتے ہیں. اس کانفرنس کا بیسک اگر ہم کہیں کہ تھیم تو ہو گیا بلیو ان پاکستان, بٹ ایز اے اٹینڈی جب میں اس کو اٹینڈ کرتا ہوں تو میں بیسیکلی کیا ایکسپیکٹیشن رکھ کے ہوں اس کے؟ دیکھیں اٹینڈیز میں بیسیکلی وی انکریج آور کلب ممبرز. فرسٹ آف آل ہم کلب ممبرز کو زیادہ انکریج کرتے ہیں بیکاز وہ پہلے سے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو میکسیمم فائدہ کلب ممبرز اٹھائیں. بٹ ہم سیم ٹائم ہماری پالیسی ہے کہ ہم بغیر ممبر بنے بھی ہم 3 پروگرامز اپنے جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اب جو لوگ آتے ہیں ان کو ان کی ایکسپیکٹیشن میں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ انڈسٹری لیڈرز کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, 1 on 1 ملنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے اسلام آباد کے ایسے مایہ ناز نام, پشاور کے نام, کراچی کے نام, وہ ایسے لوگ جن لوگوں کے ساتھ عمومی طور پہ ملنا جو ہے وہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے, تو وہ آ کے ان لوگوں کے ساتھ مل لیتے ہیں, ریلیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ہماری جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں مکس کمیونٹی ہوتی ہے ساری. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ آپ کو ملیں گے, ٹیک سائڈ کے لوگ آپ کو ملیں گے, ریئل اسٹیٹ کے ینگ انٹرپرینورز ملیں گے, بلڈرز ملیں گے, ڈیولپرز ملیں گے. تو یقینی طور پر ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ آ کے ان کاروباری لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اپنے کارڈز ایکسچینج کریں, ان کے ساتھ تعلقات بنائیں, ان کے ساتھ کاروبار بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ہم لیڈرز کو ہم لوگ ٹاپک دیتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں, تو وہ جب بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہاں سے ان کو بہت ساری انسائٹ بزنس کے ملتے ہیں. اور خاص طور پر کیونکہ بزنس لیڈر بڑے آپٹمسٹک تھنکر ہوتے ہیں, یہ پاکستان میں آئندہ سال 2 سال 3 سال کے اندر جو بزنس آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اٹینڈیز ان 3-4 چیزوں پہ دھیان رکھے اور یہاں سے یہ چیزیں لے کے چلا جائے تو ہوپ کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کئی گنا زیادہ پائے گا. اور یہ اس کا وینیو اور کب ہو رہی ہے؟ جی سہیل بھائی, ہماری جو نیکسٹ پروگرام ہے بلیو ان پاکستان کے تھیم پہ ہم لوگ آ رہے ہیں, یہ ہے 2 جولائی کو بروز ہفتہ اسلام آباد کلب کے اندر انشاءاللہ. اور اس کا پارٹ بننے کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کا پارٹ بننے کا طریقہ بیسٹ یہ ہے کہ آئی انوائٹ یو ٹو بیکم ریئل اسٹیٹ کلب ممبر. کلب ممبر کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہوں, آپ کا اپنا آفس ہو, اور اگر آپ کسی کے پاس بھی کام کر رہے ہوں تو آپ پچھلے سال 2 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ آپ کا ہونا چاہیے. کوئی آپ کا مطلب کوئی پولیس ریکارڈ کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, آپ فیئر کام کرنے والے ہوں. یہ کرائٹیریا آپ فلفل کرتے ہیں, آپ کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہو اور آپ پاکستان کی ترقی میں اپنی کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتے ہوں, تو ہم کلب ممبرز کو اس میں شامل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر لوگ ہونا چاہتے ہیں تو اس کی ہم نے ایک رجسٹریشن فی نامنل سی رکھی ہوئی ہے, وہ دے کے آپ آ سکتے ہیں. اوکے, تو یہاں پہ اس ڈسکشن کو میں کلوز کرتا ہوں. جیسے کہ ہم نے اس میں مختلف چیزوں پہ ڈسکس کیا, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ ابھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نئے ہیں اس انڈسٹری میں یا آپ اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کا جو ریلیشن شپ بنانی ہے, آپ دیکھ لیں انڈسٹری میں آگے پیچھے آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا. تو اس کا پارٹ بنے, ہم ویڈیو کے بعد آپ کو اس کی ڈیٹیلز اپنے پیجز پہ اور ہر جگہ آپ کو دے دیں گے. تو کلب کا پارٹ بنے اور اس کمیونٹی کا پارٹ بنے, اور یہ کمیونٹی وہ ہے جو انڈسٹری کو آگے لے کے جا رہی ہے, اور یہ انڈسٹری پاکستان کو آگے لے کے جا رہی ہے. تو اس سارے پروسیس کا پارٹ بنے. تو امید ہے کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.